اب یہ واقعہ رونما ہوا کینیا میں، کسی نہ کسی بھی طریقے سے اس قتل کو کہیں بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اب پاکستان میں جو سیاست ہے کیا وہ عرصے شریف کے قتل کے گرد بھی گھومے گی؟ گھومنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کا ایک نامور صحافی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کو دبئی میں رہنے نہیں دیا جاتا، وہ کینیا پہنچتا ہے جان بچانے کے لیے، اور وہاں ایک ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا، لیکن قتل سے پہلے اس وحشیانہ انداز میں تشدد کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ یا تو ارشد شریف سے کچھ اگلوانے کی، مطلب کی چیزیں اگلوانے کی کوشش ہو رہی تھی، یا ان کے پاس کچھ راز تھے جن کو کوشش ہو رہی تھی کہ وہ کبھی بھی وہ راز باہر نہ آئیں، کوئی ان کے پاس شواہد تھے جن کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، کیونکہ دشمنی میں بھی قتل اس انداز میں نہیں ہوتے۔ اور یہ انداز جو شروع سے دیکھے نا، کینین پولیس کا جو شروع سے بیان آیا نہیں، وہ تو اور کل جو رپورٹ ہوا وہ تو اس کی سراسر نفی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی تھی، اور ہمارے جو ارباب اختیار تھے وہ کیوں اس پر یقین کر رہے تھے؟ ہمیں تو پہلے ایک ہفتہ تک یہی یقین دہانی کرائی گئی نا جی کینیا کی پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ خود مان لیا کہ جناب نہیں، کینیا کے پولیس کا موقف غلط تھا، اور اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بھی کچھ مقاصد ہوں گے۔ یہ رپورٹ لانے کا، اس طرح سے منظر عام پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ کسی کو دباؤ میں لانا مقصود ہے، کسی کی پردہ پوشی مقصود ہے، اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانا مقصود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ فی الفور ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، بن جانا چاہیے، کیونکہ اب یہ صرف قتل کا معاملہ نہیں رہا، یہ قتل سے آگے کی چیز ہے، اور اس سے پاکستان بدنام ہوا ہے، اور اس سے ہمارے ہاں ہر صحافی اور ہر وہ شخص جو سچ کہنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہوا ہے۔ تو اس پر میرے خیال ہے اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ان کے والدین، ان کی والدہ کو بھی مطمئن کیا جانا چاہیے، یعنی والدہ کو تو ایکس رے رپورٹ فراہم نہیں کی جا رہی ہے نا، دو سٹیک ہولڈر ہیں نا ان کے، یہ تو خیر یہ سر ارشاد صاحب ویڈیو رسپیکٹ، یہ تو اب وہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی اس کو زیادہ پولیٹیسائز کر رہی ہے، یا ان کے لواحقین ہیں یا اس کے بعد جرنلسٹ تنظیمیں ہیں، ہم ان کے جو فیلوز ہیں، یہ مطلب اعتماد میں لینا چاہیے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ نہیں حکومت بھی ہے، حکومت نہیں، بدنام ہو رہی ہے، ہمارا شہری شہید ہے، حکومت تو ہے، ملک سے گیا ہے، بالکل ہے، حکومت ہے، اب کسی وجہ سے گیا ہے، کسی دباؤ اس پر شکار تھا، ایف آئی آرز کیوں درج ہوئی، کس نے درج کرائیں، نکلنے پر وہ مجبور کیا ہوا، اس کو کیا خطرہ لاحق، تحقیقات ہیں، اب تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ بالکل ٹھیک، لیکن میرے خیال ہے اب راجہ صاحب اسمبلی میں راجہ صاحب کا اس معاملے پہ کردار کیا ہے؟ اپوزیشن کا کردار تو یہ بھی ہے نا، ویسے تو حکومت نے کمیشن بنا دیا، نہیں بنا نہیں ہے، درخواست انہوں نے کر دی، جو کمٹمنٹ ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن راجہ صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اس معاملے پہ، اور جس طرح اب یہ کلئی کھل رہی ہے کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، کیسے ان پہ تشدد کیا گیا، آپ کا کردار کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں ارشد شریف صاحب کی جو قتل ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے جتنا بھی ہم کریں ہزار افسوس وہ کم ہے۔ اور دوسرا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے یا لکھا ہے، ہم بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں، انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور جلد از جلد اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے، جو زیادتی ہوئی ہے اس کے جو ملزم ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک سخت زیادتی ہوئی ہے، جس طرح ان کو پہلے تشدد کیا گیا، پھر قتل کیا گیا۔ تو اس سارے واقعے کی، وہ دبئی کیوں گئے، وہ کینیا کیوں گئے، یہ ساری چیزیں
ان کی ایک مکمل جوڈیشل کمیشن کے تحت انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی انکوائری رپورٹ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں چاہے وہ یہاں ہیں چاہے کینیا میں ہیں، ان کو پاکستان کچھ اس رپورٹ کے بعد، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد قانونی طور پہ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اچھا راجہ صاحب، جس طرح یہ واقعہ ہوا اور اب حقائق سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح کا یعنی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن وہ بھی بہت ہی مذموم واقعہ ہوا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، جو سینیٹر ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، قانون دان بھی ہیں، ان کا وہ گرفتار ہوئے اور پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد ہوا اور وحشیانہ تشدد ہوا اور دل آزار جو واقعات ہوئے پھر ان کے ایک ویڈیو جو ہے وہ بھیجی گئی ان کی صاحبزادی کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو، تو اس پر اپوزیشن نے، جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن ہے، ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کی مذمت کی، پرویز رشید نے مذمت کی، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی وہ میں آ نہیں سکا، اس میں آج ہی آیا تھا، تو آج میں نے عمران خان صاحب کا جو یہ کراؤن پرنس کا دورہ ہے اس کو جس طرح وہ دورے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، یا کیونکہ اس میں پاکستان، اس دورے میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات ہیں، ان کے ایک بڑا پیکیج ان کی طرف سے آنے والا ہے، تو عمران خان تو یقیناً چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی پیکیج پاکستان کو نہ ملے، اور ان کے دورے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے عمران خان جو رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اعظم سواتی والا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ان پر تشدد ہوا ہے تو اس کے لیے بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے، کیونکہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ اس کے بعد یہ تشدد کیوں کیا گیا 75 سالہ آدمی پہ، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے تشدد کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ہم یہاں پہ بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کو بھی مکمل انکوائری کر کے، کیونکہ جو کچھ سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، اور جو لوگ اس میں بھی ملوث ہیں انہیں ہر صورت سامنے آنا چاہیے، اور ہر کیا صورت آپ اسمبلی فلور پہ یہ بات اٹھائیں گے راجہ صاحب؟ کوئی قرارداد لائیں گے؟ جی انشاءاللہ میں جی منڈے والے دن انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، لازمی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اچھا آپ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے کیونکہ کراؤن پرنس کا دورہ ہو رہا ہے۔ اب لانگ مارچ جو ہے یہ ایک ان کا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا اور اپنے ایشوز جو ہیں، عوام کے ایشوز حکومت کے سامنے اٹھانا، تو اس کے روکنے کی آپ کیا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کی پارٹی دیکھیں ٹھیک ہے، وہ لانگ مارچ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کراؤن پرنس کے دورے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ میں تو انہیں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے عمران خان یہ قربانی دے کہ ان دنوں میں اس کو کال آف کر دیں، اور ان دنوں میں کہیں کہ ہم کراؤن پرنس، کیونکہ ہمارے صرف ایک برادر ملک نہیں، ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، تو ان کے احترام میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کو کال آف کرنا چاہیے، تاکہ ان کی پوری رسپیکٹ کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ انہیں لایا جائے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، پاکستان کو ایک بڑا پیکیج ملنے والا ہے، اس پیکیج سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے عوام کی مشکلات کم ہوں گی، پاکستان معاشی طور پہ جس عذاب میں اس وقت ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہے، اس میں سے باہر نکلنے میں ایک مثبت رول یہ دورہ ادا کر سکے۔ یہ جو پاکستان کے لیے اگر ہم آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، یہ جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے میں، آپ کے لیڈر، آپ کے سابقہ لیڈر یا موجودہ لیڈر عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا،
لیکن بیوروکریٹک جو ایک ہوتی ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب وہ آئیں گے اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، ایم او یو تو شاید اس وقت بھی ہو گیا تھا، تو یہ آگے بڑھے گا یا پھر اسی طرح ہی ایک قصہ ماضی بن جائے گا؟ آپ ارشاد صاحب مجھے کوئی ایک خان صاحب کا کام بتا دیں جو انہوں نے 4 سالوں میں کیا ہو، یا عمران خان صاحب بتا دیں یا آپ بتا دیں۔ نہیں، کوئی 3.5 ایک سال کام۔ تو آپ ان کے ساتھ اگر ایک تھے، خان آپ صاحب- بتائیں نا۔ جی ہم تو پہلے سال میں نے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی اچھا۔ کہ آپ کا طریقہ کار حکومت کا جو ہے وہ غلط ہے، اور ہم نے اگر یہ خان صاحب کر کے آئے تھے تو خان وزیر اعظم کا کام تھا کہ اس کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے سر جوڑ کے بیٹھتے اور اس پر عمل کراتے۔ جب تک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر کام میں ذاتی دلچسپی نہ لے، پاکستان میں وہ اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا۔